2003 تک ہر $100 کے ایکسپورٹ پہ ہم $125 تقریباً امپورٹ کرتے تھے، یعنی 25% خسارہ تھا. کچھ ریمیٹنسز تھے، کچھ کیپٹل انکم تھی، کچھ تھوڑے بہت قرضے لے لیتے تھے، کام چلتا رہتا تھا. اب ہر $100 کے ایکسپورٹ پہ $230 کا امپورٹ ہے. جو 25% کا خسارہ تھا وہ 125-130% خسارہ ہو گیا. یہ نہ تو ریمیٹنس کور کر سکتا ہے، نہ کوئی اور کیپٹل انفلوز کور کر سکتا ہے. ہم نے مجبوراً قرضے لینے ہیں. یہاں قریب میں ہی میرے گھر کے پاس ایک سپر مارکیٹ ہے، وہاں ایک سیکشن الگ ہے کتوں اور بلی کے کھانے کا. اس میں کتوں اور بلی کا شیمپو بھی ہے، یعنی یہ بھی ہم امپورٹ کرتے ہیں. 1/3 بچے پاکستان میں میل نیوٹریشن کا شکار ہے، اور یہاں کتوں اور بلی کے کھانے امپورٹ ہوتے ہیں قرضوں کے ڈالر سے. تو پہلا میرا مطالبہ یہ ہے کہ جو غیر ضروری امپورٹس ہے اس پہ بین لگا دیں. اس پہ ٹیکس ڈیوٹی بڑھانے سے کام نہیں چلے گا، بین لگا دیں، بالکل بند کریں. آ ہی نہیں سکتا، کھانے پینے کی کوئی چیز نہیں آ سکتی. سیب ہمیں نیوزی لینڈ سے منگوانے کی ضرورت نہیں ہے، چاکلیٹ ہمیں سوئٹزرلینڈ سے منگوانے کی ضرورت نہیں ہے. اوپر کے 5% لوگ شاید اسے خریدتے ہوں گے، 95% لوگ جو ہے وہ تو روز کا 3 دفعہ کا کھانا بھی نہیں کھا سکتے. دوسرا یہ ہے کہ 17% GST پہ انڈسٹری کام نہیں کر سکتی. اس کو نیچے لے آئے 5% پہ، تاکہ کارخانے کام کریں، کارخانے لگے، نوکریاں بھی ملے گی اور ایکسپورٹ کے لیے سرپلس بھی ہم جنریٹ کریں گے. ٹھیک ہے. اچھا، یہ دونوں چیزوں سے ریونیو کم ہو جائے گا، تو اس کو کیسے پورا کرنا ہے؟ وہ ہمیں اخراجات کم کرنے پڑیں گے، غیر ترقیاتی اخراجات. آسٹیریٹی میجرز کی بات کر رہے ہیں؟ یہ آسٹیریٹی میجر میں بھینس بیچنے کی بات نہیں کر رہا ہوں. ہمارے پاس 42 ڈویژنز ہیں منسٹریز کے اسلام آباد میں. اس میں ایک ہے ڈویژن فار نیشنل ہارمنی، ایک ہے نیشنل ریگولیشن، ایک ہے نیشنل ہیریٹیج. مطلب مجھے کوئی بتا دیں کہ اس کی کیا ضرورت ہے اور یہ کیا کام کرتی ہے. پوسٹ آفس جو ہے منسٹری آف کمیونیکیشن کا حصہ ہوتا تھا، وہ الگ منسٹری بنا دیا آپ نے. پوسٹ آفس کے پہلے ایک ڈائریکٹر جنرل اور ایک ایڈیشنل ڈائریکٹر جنرل ہوتے تھے. اب ایک ڈائریکٹر جنرل اور 9 ایڈیشنل ڈائریکٹر جنرل ہے. مجھے تو یاد نہیں پڑتا کہ میں نے 20 سال میں کہ لیٹر پوسٹ کیا ہو، اور آپ نے بھی نہیں کیا ہوگا. تو میں جب غیر ترقیاتی اخراجات کم کرنے کی بات کرتا ہوں تو میں ڈیفنس ایکسپینڈیچر کی بھی بات کرتا ہوں. یہ اب ہمیں اس کو کھولنا پڑے گا. اور ڈیفنس میں 2 قسم کے ایکسپینڈیچر، ایک کامبیٹ ایکسپینڈیچر کہہ لیں، ایک نان کامبیٹ کہہ لیں. کامبیٹ ایکسپینڈیچر پہ ہم بات نہیں کرتے چونکہ میری مہارت نہیں ہے، لیکن ہمیں نظر آتا ہے کہ بہت زیادہ ایسا ڈیفنس کا ایکسپینڈیچر ہے جس کا جنگ سے کوئی تعلق نہیں ہے. آپ اگر لاہور سے پشاور جائیں، جی ٹی روڈ کے اوپر ہر 40 کلومیٹر پہ ایک کنٹونمنٹ ہے. یہ کنٹونمنٹ انگریزوں نے بنائے تھے جب افغانستان کا جنگ، 3 جنگ ہوئی ہے افغانستان کی، اور رشیا جس میں زار تھا، بادشاہت تھی، اس سے وہاں سے خطرہ تھا کہ وہ حملہ کرے گا. اب تو ماسکو تک ہمارے دوستانہ تعلقات ہیں. یہ بند کریں نا سارے، کیوں رکھے ہوئے ہیں؟ اسی طرح کوسٹ گارڈ ہے، کسی تاریخی وجہ سے کوسٹ گارڈ آرمی کے انڈر ہے. تو نیوی نے شور مچایا کہ سمندر تو ہمارا قلعہ ہے، ہمیں ہینڈ اوور کریں. تو بجائے اس کے کہ کوسٹ گارڈ نیوی کو دیں، انہوں نے ایک اور ادارہ بنا دیا میری ٹائم سیکورٹی ایجنسی کے نام سے. اب 2 ادارے ایک ہی کام کر رہے ہیں. تو بہت زیادہ گنجائش ہے نان کامبیٹ ڈیفنس ایکسپینڈیچر میں کمی کرنے کی. اچھا، میں کیوں اس پہ زور دے رہا ہوں؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ میرا گھر کا خرچہ ہے کچھ اور آمدنی کم ہے، اور آمدنی بڑھنے کی کوئی اگر امید نہیں ہے تو میں خرچہ ہی کم کروں گا نا. ہمارے ہاں خرچہ کبھی کم کرنے کی بات نہیں ہوتی. جب بجٹ میں کٹ لگتا ہے، ڈیولپمنٹ بجٹ پہ کم لگتا ہے، بجلی گھر نہیں بنتے ہیں، سڑک نہیں بنتی ہے، اسکول نہیں بنتے، ڈسپینسری نہیں بنتا ہے. لیکن یہ جو نان ڈیولپمنٹ ایکسپینڈیچر ہے، سول اینڈ ملٹری، اس میں کبھی کمی نہیں ہوتی، یہ بڑھتا چلا جاتا ہے. ڈیفنس ایکسپینڈیچر اور نان ڈیولپمنٹ ایکسپینڈیچر اس لیے کم کرنے کی ضرورت ہے کیونکہ یہ جو خسارہ ہے اس کی وجہ سے معیشت بیٹھ رہی ہے، بلکہ بیٹھ چکی ہے.
اس وقت ہم وینٹیلیٹر پہ ہے. جس دن ہمیں قرضے ملنے بند ہو جائے گی یہ معیشت بینکرپٹ ہو جائے گی، ہم گزارا نہیں کر سکتے. جنگ جو ہے وہ قومی نغمے گا کے نہیں جیتی جا سکتی. جنگ کے لیے آپ کو ٹینکس چاہیے، وار شپس چاہیے، آرمرڈ کارز چاہیے، فائٹر پلینز چاہیے. یہ سب پیٹرول پہ چلتے ہیں. پیٹرول ڈالر سے آتا ہے، ڈالر ایکسپورٹ سے آتا ہے. ایکسپورٹ کارخانے کریٹ کریں گے. جہاں کارخانے بند ہو جائیں گے تو ڈالر نہیں آئیں گے. ڈالر نہیں آئیں گے تو ہم پیٹرول امپورٹ نہیں کر سکتے. ہماری ٹینکس اور ہوائی جہاز اور فائٹر پلینز اور یہ ساری چیزیں اپنے سائلوز میں رہ جائے گی. ہم جنگ نہیں لڑ پائیں گے. تو جنگ لڑنے کے لیے ضروری ہے کہ معیشت مضبوط